ہو کر تمہیں کوئی مولوی بہکا دے اور تم اللہ کے مقابلے میں کسی پیر ولی کے آستانے پر جھکنے لگ جاؤ. تمہیں کوئی بتائے بیان دے کر چوراہے پر آ کر کہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں یہ ولی بچا لے گا، یاد رکھنا مجھ سے بڑا کوئی ولی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکے گا. اس بات کو میری امت کے لوگوں گرہ باندھ لو اپنے دماغوں میں. دنیا کا کوئی ابدال، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قطب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دینی اور اسلامی بھائی اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے زندگی کے تمام حصوں میں، چاہے وہ خوشی کے حصے ہوں یا غمی کے حصے ہوں، تمام واقعات میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل اسوہ و نمونہ ہے. لہذا ہمیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے مطابق پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. آیا اس میدان میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کردار ہے، کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اپنے آپ کو امت کے سامنے ایک آئیڈیل رسوا اور نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے. آج کی زندگی مصروفیت کی زندگی ہے. ہر کوئی اپنے کام میں، اپنے مقصد میں بزی ہے. ایسے میں ایک انسان اپنے بچوں کو پوری کوشش کرتا ہے وقت دینے کی، اس کے باوجود عام طور سے لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. کتنے ایسے لوگ ہیں اس مصروفیت کے وقت میں کہ وہ رات میں اس وقت آتے ہیں جب ان کے بچے بستر پر سو چکے ہوتے ہیں، اور صبح اس وقت نکل جاتے ہیں جب ان کے بچے بھی بستر سے اٹھے نہیں ہوتے ہیں. بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمارے سماج میں ایک بڑی غفلت پائی جاتی ہے، بڑی سستی پائی جاتی ہے. کسی کے پاس وقت ہے اور کسی کے پاس وقت نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے بعد میں، اسلام آ جانے کے بعد، آپ کو نبی اور رسول بنا دینے کے بعد آپ کی زندگی بہت مصروف زندگی ہو گئی ہے. اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے شہر کے ساتھ ساتھ ہونے والے تمام مسلمانوں کی زندگی کے مسئلوں کو حل کرنا صبح شام کے آپ کے یہ کام بن چکے تھے.
بڑے بڑے مسائل کو آپ حل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے پہنچتے، زندگی آپ کی بے حد مصروفیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس مصروفیت کے وقت میں نہ آپ نے توحید کا کام چھوڑا، نہ آپ نے دعوت کا کام چھوڑا، نہ آپ نے اسلام کے اندر داخل ہونے والے لوگوں کے حقوق میں ذرہ برابر بھی سستی برتی، نہ آپ نے اپنے خاندان کے حق کے تعلق سے سستی برتی، اپنی تمام بیویوں کے حق ادا کیے اور اپنے بچوں کا بھی آپ نے بھرپور حق ادا کیا۔ آج ایک والد اپنے بچوں کے تعلق سے کئی مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس پہلو سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایک والد کے کردار کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اسوے اور نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اولاد کے تعلق سے جو ایک بہت بہترین نمونہ ملتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کیا کرتے تھے، اور محبت بھی اعلیٰ درجے کی محبت کیا کرتے تھے۔ اس محبت کے تعلق سے آپ کے کردار کی مثالیں اور نمونے قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ہیں، موجود ہیں۔ ان میں سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ آپ کی زندگی میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں 5-6 سال کی عمر پا کر اللہ رب العالمین کی پیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے قبر کا حکم دیا کہ قبر کھول دی جائے، میری بیٹی کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ اس غم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی غم میں بیٹھے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہے ہیں آپ۔ اس غم کے حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے معلوم کرتے ہیں، اے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچے کے وفات کے وقت میں رو رہے ہیں، ہمیں آپ منع کرتے ہیں رونے سے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو رویا نہ جائے، اور آپ رو رہے ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غم کا ماحول ہے، مگر ہر غم پر مقدم ہے دین، ہر مصیبت سے پہلے دین ہے ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، اس انداز میں ان کو سمجھایا تھا کہ کیسی بھی خوشی کا ماحول ہو، آج ذرا سی خوشی کا ماحول آ جائے، کوئی تقریب اور وہاں کوئی ایسی بات ہے کہ اصلاح کی جائے، کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے تو اس پر ٹوکا جائے لوگوں کو، اور آپ اگر ہمت کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو کل بتا دینا اس بات، ذرا مہمان آئے ہوئے ہیں، ذرا غم کا ماحول ہے، ذرا خوشی کا ماحول ہے، ابھی نہیں، تھوڑا سا بعد میں، ابھی ذرا پروگرام چل رہا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غم کا ماحول ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور دین کا ایک مسئلہ عبد الرحمن کو یاد آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے وفات کے وقت میں رونے سے منع کیا ہے، اور آپ خود ہمارے سامنے رو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مسئلے کو اسی وقت حل کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں موقع نہ ملے اور ہم لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو بیان نہ کر پائیں، لوگ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے تھے، ہم بھی روئیں گے۔ اس مسئلے کو الگ کر لیا جائے، صاف کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جواب میں فرمایا، یا ابن عوف انہا رحمت، کہا اے عوف کے بیٹے، کیا انداز ہے آپ کا، یہ نہیں کہا آپ نے عبد الرحمن، پیار بھرے انداز میں آپ کو دعوت دیا، یا ابن عوف، اے عوف کے بیٹے،
یہ آنسو رحمت کے آنسو ہیں. اور پھر آپ نے ایک بہت اہم لائن ذکر فرمائی اور فرمایا ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، اور دل غم سے نڈھال ہو چکا ہے. مگر ایک میرے ساتھی سن اس بات کو غور سے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میں اس بات کو بول رہا ہوں، ان العین تدمع، آنکھوں سے میرے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، اور دل غم سے بالکل نڈھال ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود میری اس بات کو یاد رکھنا، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اس غم کے اور نڈھال اور آنسوؤں کے بیچ میں اس زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی کہ میرے رب کو ناپسند ہو جائے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، جو بھی بات نکلے گی اس زبان سے اس غم کی حالت میں بھی وہی نکلے گی جو میرے پروردگار کو پسند ہو. معلوم ہوا نقطہ یہ ملا، ہمیں مسئلہ یہ ملا، غم کا ماحول ہو یا خوشی کا، ہم رب العالمین کی پسند کو، رب العالمین کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اس میں کمی نہیں کر سکتے. کتنا بھی غم پسر جائے، مہمان آئے ہوں، ان کا کھانے کا مسئلہ ہو، دین اپنی جگہ ہے کہ میت کے گھر میں کھانا نہیں بنا سکتا، دین اپنی جگہ ہے. 10 روز ہو جائے تو تیجا اور فاتحہ دین میں نہیں ہوا کرتا، دین اپنی جگہ ہے. فاتحہ اور قرآن خوانی سے اپنے لوگوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اے عبد الرحمن، اس غم کی حالت میں سوال تو پوچھا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میری زبان سے رب العالمین کی ناپسند کا ایک جملہ نہیں نکلے گا. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم اپنے بیٹے ابراہیم کی جدائی کے غم میں بیٹھے ہیں اور ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں. لَمَحْزُونُونَ، ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. امام بخاری اس حدیث کو 1303 نمبر پر درج کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے تعلق سے ایک نمونہ ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے جو ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے یاد رکھنا چاہیے. آپ نے اپنی بیٹی سے بہت محبت کی، اپنے نواسوں سے محبت کی، اپنے بیٹوں سے محبت کی. ایک جگہ اپنی بیٹی کے تعلق سے آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، لہذا اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، اس سے نفرت نہ کی جائے. آج لوگ فاطمہ کے نام پر بہت کچھ اچھالتے ہیں. امت مسلمہ کے 2 دھڑے بن چکے ہیں، ایک آگ کو بہت بڑا مقام دیتا ہے، دوسری طرف آگ کو بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں. آپ نے اپنے نواسوں سے بے حد محبت کا اظہار کیا. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہم انی احبہما، آپ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان دونوں سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان دونوں سے نفرت کرے اللہ اس سے نفرت کرے گا. آپ نے محبت کا اظہار کیا اور ایک مرتبہ اپنے نواسے کا آپ نے بوسہ لیا اور بوسہ لیتے ہوئے ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، خوشی میں اپنے بوسوں کے اپنے ماتھے کو چومتے ہیں اپنے بچوں کو. میں نے تو اپنے بچوں کا ماتھا کبھی نہیں چوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ سے بخاری میں 5997 نمبر پر یہ حدیث ہے، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعنده اقرع بن حابس التمیمی جالسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کا بوسہ لیا، چوم لیا، محبت میں جیسے بچوں کو ہم چومتے ہیں. اور اقرع بن حابس تمیمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا فقال اقرع نے کہا ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا بھی آج تک اس انداز میں بوسہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فندا، اس کی طرف غور سے دیکھا، اس کی چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ثم قال من لا يرحم لا يرحم. جان لے میرے بھائی، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو نے رحم کرنا نہیں سیکھا، تیرے اوپر کیسے رحم کیا جائے گا؟ بچے جو محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، بچوں سے آپ جتنی محبت کریں اور جو چاہیں ان سے منگوا لیں، جو چاہیں آپ ان سے کہلوا لیں. اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرنا نہیں جانتے تو پھر آپ والدین اور بچوں کے درمیان میں کب کھائیاں کھل جائیں گی نفرت کی، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. لگے گا آپ کو کہ یہ آپ کے اپنے ہیں، مگر وقت آنے پر ان کی زبان کب کڑوی ہو جائے، کب وہ آپ سے منہ پھیر لیں، کب کس انداز میں وہ آپ کی بغاوت پر تل جائیں، اس کا اندازہ آپ ہر دن اپنے سماج میں، اپنی گلیوں میں دیکھ رہے ہیں. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اپنے بچوں سے محبت کے نمونے ملتے ہیں، اور یہ محبت کے نمونے ہمیں تعلیم سے جڑے ہوئے بھی ملتے ہیں، دین کے معاملات میں بھی ملتے ہیں. جب آپ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آئے، داخل ہونا چاہتے تھے، آپ داخل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ والد محترم گھر آئے تھے ہمارے اور داخل ہوئی مگر واپس چلے گئے، پریشان ہو گئی. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے والد محترم، ایسی ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ کی محبت جیتی جی ہم سے دور ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکایا اور وہ ایسا پردہ ہے کہ وہ دین میں اسے ناپسند کیا جاتا ہے. آپ نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کہ والد محترم حکم کرو اس پردے کا کیا کیا جائے. آپ کو جواب ملا کہ اسے اتار کر کسی غریب کے لیے صدقہ کر دیا جائے، فوراً صدقہ کر دیا جائے. یہ حدیث کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا. ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی تھی، اس کے تعلق سے آپ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بہت کچھ دے گا، آپ اسے کسی غریب کے حوالے کریں. ایسا نہیں ہے کہ کمانے سے، بزنس کرنے سے، مال و دولت کے تعلق سے آپ نے منع کیا ہو، نہیں، آپ نے صدقے پر ابھارا، آپ نے لوگوں کی خیر خواہی، بھلائی، ہمدردی پر ابھارا. آپ بحیثیت والد آپ نے اپنی بچیوں کی شادی بھی کی. آپ چاہتے ہیں تو آپ کے اس خاندان میں، اس سماج کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تاریخ میں شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہوا کرتی تھی. آج جتنی رسم و رواج ہیں اس سے کہیں زیادہ رسم و رواج اس سماج کے اندر موجود ہے. شادیوں سے پہلے جو ہمارے یہاں بہت ساری دین کے خلاف رسمیں انجام دی جاتی ہیں، ان سے کہیں زیادہ رسمیں اس بگڑے ہوئے جہالت کے دور میں موجود تھی. مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رسم کو بھی ادا نہیں کیا، تمام کو آپ نے یک لفظ ٹھکرا دیا. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی خواہش مند تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ نہیں پا رہے تھے. اور جب ایک مرتبہ آپ نے ہمت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس مہر میں ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ میں نے آپ کو ایک زرہ دی تھی کہ ہاں وہ ہے، کہ اسے لے آیا جائے اور اسی سے مہر مقرر کر دیا جائے گا.
اردت ان اخطب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے اپنے دل میں کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگوں گا؟ فقال هل لك من شيء، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی، آپ کے مال لٹانے کا انداز اس کو یاد کیا کہ آپ تو بے حد دیالو ہیں، بہت مہربان آدمی ہیں، آپ تو مال لٹایا کرتے ہیں، میرے اوپر بھی تھوڑا بہت لٹا دیں گے اور میری بات کو رکھ لیں گے، یہ امید کر کے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ کی بیٹی حق مانگ رہا ہے آپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو جواب دیا کچھ نہیں۔ فَأَيْنَ ذِرْعُكَ، میں نے ایک آپ کو زرا دی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ میرے پاس ہے، یوم کذا و کذا، ایسے ایسے وقت میں نے آپ کے لیے دی تھی، یاد کرو۔ قال هي عندي، ہاں وہ میرے پاس ہے، اور اسے منگایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا انتظام کیا۔ کتنی دھوم دھام سے آپ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے بیٹی کو بہت سادگی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ ایک والد کی حیثیت سے ہم تمام کے سامنے یہ نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے کہ کس انداز میں آپ نے اپنی بیٹیوں کو پالا، کس انداز میں اپنے بیٹوں کو پالا، اور کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں نے کس کا کھایا کس کا نہیں کھایا، میں کس تقریب میں گیا کس کی تقریب میں نہیں گیا، میرے اوپر کس کا کھانا چڑھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر دین کو مقدم رکھا، دین کی عزت کو باقی رکھا، اور اللہ رب العالمین کی پسند کو اپنی پسند بنا کر امت کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ لوگوں رب کو ناراض نہ کرنا، سماج ناراض ہو جائے، خاندان ناراض ہو جائے، سب چلے گا، سب راضی ہو جائیں گے، مگر اللہ کو ناراض نہ ہونے دینا۔ اگر تمہیں اس دنیا اور آخرت میں اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں جو اپنے گھر بار میں ہو گئی اور وہاں پر ان کو پریشانیاں آئی، تو ایک باپ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نمونے پیش کیے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پر گئے اور بیٹی سے معلوم کرتے ہیں اَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ، بیٹی تمہارے چچا کے لڑکے اور تمہارے شوہر کہاں گئے؟ گھر میں نہیں ہیں؟ میں آیا ہوں ملنے کے لیے، ذرا اپنے شوہر کو اور اپنے چچا کے لڑکے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں بتائیے کہاں ہے وہ۔ لڑکی نے چھپایا نہیں، بیٹی نے چھپایا نہیں، باپ نے کبھی یہ سکھایا نہیں کہ دھوکہ دینا ہے، صاف صاف بیان کر دیا، فرمایا کان بینی و بینہ شیء، میرے اور اس کے درمیان میں ذرا کچھ انبن سی ہو گئی آج، اور اس کی وجہ سے فغاضبنی، وہ مجھ پر ناراض ہو گئے ہیں، فلم یقل عندی، اور آج دوپہر کے آرام کے لیے جو آتے ہیں، کام کرنے جاتے ہیں صبح، شام ہونے سے پہلے دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، پھر گھر پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں اور پھر واپس کام پہ چلے جاتے ہیں، آج دوپہر میں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، فغاضبنی، مجھ سے ناراض ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذرا ڈھونڈو کہاں گئے، ذرا دیکھو، اور جب دیکھا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ایک چادر اوڑھ کر آرام کر رہے تھے، آرام کا ٹائم تھا دوپہر میں قیلولہ کرنے کا، تو آپ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ قد سقط رداؤه عن شقة فأصابه تراب، آدھی چادر اوپر پڑی تھی اور آدھی مٹی میں پڑی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی چادر پر، اور آدھی چادر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر بیٹھ گئے اور یہ نہیں کہا
ہماری بیٹی کو کیسے ناراض کر رہے ہو؟ ایسے نہیں کہا. ایسے کیسے چلے گا بھائی؟ گھر میں بیٹی کو چھوڑ آئے اور کہاں کہاں گھوم رہے ہو؟ بہت کچھ باتیں بن سکتی تھی اور بہت کچھ بنائی جا سکتی تھی. سماج کے عظیم انسان نہیں تھے بلکہ دنیا کے عظیم انسان تھے. چاہتے تو 1 منٹ میں سارا دباؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا جاتا اور جو چاہے وہ فیصلہ سماج کے مطابق سماج اپنی گھڑی پنچایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منوا لیتا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر سے مٹی کو جھڑاتے ہوئے کہا اے مٹی کے ابو، مٹی سے محبت کرنے والے ذرا دیکھو تو صحیح کون آیا ہے تمہارے پاس، ذرا باتیں کرنی ہے کچھ، بیٹھو تو صحیح. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور کہا کیا ماننا ہے فرمائیں. آپ گھر میں بات کرتے ہیں. گھر لائے پھر اپنی بیٹی کو سمجھایا یہ آپ کے شوہر ہیں، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی بن جائے گی. کبھی نہ سوچنا یہ کہ آپ ایک نبی کی بیٹی ہیں، یہ کبھی نہ سوچنا، بلکہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ان کا حق ادا کرنا ہے اور یہ آپ کا حق ادا کریں گے. جو جتنا حق ادا کر لے جائے گا رب العالمین کے یہاں اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آرام سے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور داماد کو سمجھایا. زندگی بڑی محبت کے ساتھ میں گزرنے لگی. اس طرح کے بے شمار نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں. آپ نے اپنے خاندان کو، اپنی بیٹی کو بہت گہرے انداز میں آخرت کے بارے میں سمجھایا. ہم اپنی اولاد کو کئی مرتبہ نہیں سمجھا پاتے. ہماری محبتیں تو اس انداز کی ہیں کہ ہم دوسروں سے سلام کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کرنے میں ذرا جھجک محسوس ہوتی ہے. بولے گھر والوں سے کیا سلام کرے گا، یہ گھر والے بولیں گے یار تو حاجی جی بن رہے ہیں. ایسا سوچتے ہیں ہم. یہ سلام دعا ہے. اس دعا کی ضرورت آپ کے والد محترم کو ہے، آپ کی والدہ کو ہے. اور اے والدینوں، آپ کے سلام کی دعا کی ضرورت آپ کے بچوں کو ہے. اسلام بہت بڑی دولت ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے جب سلام کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کے اوپر ہر طرح کا آرام بھیج دے، سکون بھیج دے. برحمت اللہ، اپنی برکت رحمت بھیج دے. وبرکاتہ. جس آدمی کو زندگی میں سلامتی مل جائے، سکون مل جائے، جس انسان کو زندگی میں اللہ کی رحمت مل جائے، جس انسان کو اللہ اس زندگی میں اپنی برکت بھیج دے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس سے مقابلہ کرے؟ پیسے میں، عزت میں، روپیہ میں، کون ہے جو اس سے مقابلہ کرے گا؟ جب رحمت، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے معاملے میں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو بڑی گہرائی سے سمجھایا. بہت ساری مثالیں اس تعلق سے. میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. دخل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر 2753 نمبر پر ایک حدیث ہے جو آپ نے پورے سماج کو سمجھایا اور اس میں اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا، اپنی پھوپھی کو سمجھایا، خاندان کے لوگوں کو سمجھایا. آپ انداز دیکھیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کے نوجوانوں، سنو اس بات کو غور سے. اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. قریش کے لوگوں، قریش کے نوجوانوں، تم اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے خرید لو. اتنے نیک اعمال کرو کہ تمہاری جانیں اس کے سامنے بک جائیں اور میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. یہ بات یاد رکھنا. پورے خاندان کو جمع کر کے آپ نے یہ بات کہی تھی. غور کریں وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی اپنے پیر باباؤں کے نام پر گزار دیتے ہیں. غور کریں اس صحیح بخاری کی حدیث پر
جس حدیث کو مسلمانوں کے تمام فرقے تمام دھڑے مانتے ہیں، دنیا کا ہر مکتبہ اس کتاب کو چھاپتا ہے اور اس کو پڑھاتا ہے۔ دنیا کے مسلمانوں کے تمام فرقوں کے مولوی اس وقت تک مولوی نہیں بن سکتے جب تک کہ اس کتاب کو پڑھ نہ لیں۔ اس صحیح بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اپنے خاندان والوں کے سامنے موجود ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اتنی کرو کہ اپنی جانوں کو خرید لو، اور یاد رکھو کہ میں کل روز قیامت تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور آپ نے الگ فرمایا یا عباس ابن عبد المطلب، اور عباس ابن مطلب یہ آپ کے چچا کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا اے چچا جان، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں رب العالمین کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے میری پھوپھی اس بات کو غور سے سن لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں رب العالمین کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، آپ نے اپنے دادا کا نام لیا اور ذکر کیا ہے میری دادا کی اولاد، سن لے اس بات کو تمام نوجوان، تمام بیٹیاں، تمام نواسیاں، تمام پھوپھیاں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور میرے خاندان والوں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا کل روز قیامت۔ وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور اے فاطمہ بنت محمد، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، سلینی مجھ سے مانگ لے، آج تو میرا مال مانگ لے، سلینی ما شئتی من مالی، جو چاہے مال مانگ لے مجھ سے آج تو، ما لا اغنی عنک من اللہ شیئا، مگر یاد رکھ کر روز قیامت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خاندان والوں کو الگ الگ پکار کر، چچاؤں کا نام لے کر، دادا کا نام لے کر، اپنی پھوپھی کا نام لے کر، اپنی بیٹی کا نام لے کر آپ نے کھلے منچ سے یہ بیان کیا۔ لوگوں اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، کل ہو کر تمہیں کوئی مولوی بہکا دے اور تم اللہ کے مقابلے میں کسی پیر ولی کے آستانے پر جھکنے لگ جاؤ، تمہیں کوئی بتائے بیان دے کر چوراہے پر آ کر کہ تمہیں اللہ کے مقابلے میں یہ ولی بچا لے گا، یاد رکھنا مجھ سے بڑا کوئی ولی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو سکے گا۔ اس بات کو میری امت کے لوگوں گرہ باندھ لو اپنے دماغوں میں، دنیا کا کوئی ابدال، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا قطب اللہ رب العالمین کے اس عظیم پیغمبر کے مقابلے میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی خواب کے برابر ملے۔ یہ ایمان ہمارا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین کیسا جو ہمارے عمل میں بدل نہ پائے۔ ہمارا سماج اللہ کے مقابلے میں ہزاروں آسمانوں پر جھک کر اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے، یہ سنور نہیں رہی، یہ بگڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو صاف انداز میں بیان فرماتے تھے، اگر کہیں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی۔ اپنی بیٹی کو آپ نے بہت صاف انداز میں ذکر کر کے اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ ایک والد محترم اور انبیاءوں کا ایک عظیم سردار جو اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکے گا کل روز قیامت، تو پھر دنیا کی یہ آستانے کس کام کے ہیں؟ یہ شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے مخالفت میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے عمل، آپ کے فرمان کے مخالف ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دین کو سمجھو، غور و فکر کرو اپنے دین کے نام پر، پڑھو حدیثوں کو، پڑھو قرآن مجید کی آیات کو، تمہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملے گا۔ اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث پاک کو چھوڑ دیا، یقین مانیے آپ بھٹک چکے ہیں، اور پھر آپ کو دین نہیں ملے گا، شیطان کے راستے پر بنایا ہوا کوئی الگ دین ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو سب ناپسند ہوگا۔ آخرت میں آپ کو ایسا دین کچھ فائدہ نہیں دے پائے گا۔ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین صحیح انداز میں اپنی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اپنی اولاد کو
दीन सिखाने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन अपनी तमाम खुशी के मौके पर, अपने तमाम गम के माहौल में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के कामों को हम तमाम लोगों को उनसे इज्तिनाब करने की, बचने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन तमाम खुशी और तमाम गम के माहौल में हमें अल्लाह और उसके रसूल की पसंद के काम करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहें, हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमें अपने पास बुला हमारी ज़बानों पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलिमात हों। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।